بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصغر خان عسکری آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اعظم سواتی صاحب کے الزامات کا۔ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ویڈیو کے بارے میں، اب ایک ڈرامائی صورتحال اس وقت اختیار کر گئی ہے ان کی وہ تمام پریس کانفرنس۔ ڈرامائی صورتحال کس طرح اختیار کر دی ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے اور ان کی اہلیہ کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے، جو ان کی بیٹی کو ایک پرائیویٹ نمبر سے ان نون نمبر سے بھیجی گئی ہے، تو اعظم سواتی صاحب نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا پریس کانفرنس میں روتے ہوئے کہ یہ ویڈیو کوئٹہ کی ہے اور کوئٹہ میں جو سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز ہے وہاں کی یہ ویڈیو ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس ویڈیو کو فرانزک کے لیے بھیجا گیا تو ایف آئی اے نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا تھا کہ یہ جعلی ویڈیو ہے، مختلف جو ہے وہ کلپس جمع کر کے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے، یہ جعلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد چونکہ اعظم سواتی صاحب نے سپریم کورٹ کی جو ان کے انڈر دا مینجمنٹ جو بلڈنگ ہے، جوڈیشل لاجز جہاں ججز قیام کرتے ہیں، وہاں کا دعویٰ کیا تھا کہ میں وہاں پر تھا اور وہیں پر میری یہ ویڈیو جو ہے یہ بنائی گئی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر قیام پذیر نہیں رہے تھے۔ اور اعظم سواتی کے اس کے بعد جو ہے اسی اعلامیے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی میں یعنی ہے، وہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن اب جو بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی ہے انہوں نے بھی وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی میں نہیں ہے، یعنی اعظم سواتی صاحب نے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی میں قیام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جب یہ بلوچستان لا کالج ہے اس کے ساتھ یہ اکیڈمی ان کے بلڈنگ میں تھی تو وہاں پر بھی قیام کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اور اب جس بلڈنگ میں ہے یہاں پر بھی قیام کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بلکہ یہ صرف تعلیمی مقاصد اور تربیتی مقاصد کے لیے ایک اکیڈمی ہے جس میں تعلیمی اور تربیتی مقاصد جو ہے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو ایف آئی اے نے جعلی ہونے کی تصدیق کر دی، سپریم کورٹ نے لاجز میں اور بلوچستان اکیڈمی نے جو ہے ان کے اکیڈمی کے اندر ان کی رہائش کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ جہاں پر بھی رہے ہیں، وہ بلوچستان میں سپریم کورٹ کے بلڈنگ میں رہے ہو، بلوچستان اکیڈمی کے بلڈنگ میں رہے ہو، یا یہ ویڈیو جعلی ہے، تینوں میں سے جو بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ویڈیو جاری ہوئی ہے۔ اب اسی کے اوپر تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے، یعنی دونوں نکات کے اوپر۔ ایک تو اعظم سواتی صاحب کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اور بلوچستان اکیڈمی کو ان کا نام لے کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آیا ان کا مقصد ان اداروں کو بدنام کرنا تو نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک سائڈ پہ ان سے تحقیق ہونی چاہیے، اور یقینی طور پر ان کو اس غلط بیانی کے اوپر اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ انکار آ گیا ہے، ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے، تو اعظم سواتی صاحب کو اس کے اوپر بالکل وارن کرنا چاہیے اور سزا بھی دینی چاہیے، اور آئندہ یعنی ان کو یہ آخری وارننگ دینی چاہیے کہ جب بات کرتے ہو تو دلیل شواہد کے ساتھ بات کرو، اہمی الزامات نہ لگایا کرو۔ تو ایک تو اس پہلو پر تحقیق ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی اداروں کو بدنام کرنے کی اس طرح کی کوششیں نہ کریں۔ دوسرا جس سمت پہ تحقیق کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو چاہے اصلی ہے یا جعلی ہے، لیکن ویڈیو جاری تو ہوئی ہے، اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا، اور پھر اس کو ڈارک ویب یا جو بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے بیٹی کے اوپر، اگر سوشل میڈیا پہ نہیں بھی آیا ہے لیکن ان کے بیٹی کو آ گیا ہے، اس کو بیچ دیا گیا ہے، تو اس نقطے پہ بھی تفتیش ہونی چاہیے، اور ممکنات میں سے ہے کہ پہنچا جائے وہاں پر کہ آخر کون ہے کہ جس نے یہ جعلی ویڈیو بنائی ہے، آخر کون ہے جس نے یہ جعلی ویڈیو بنا کے ان کی بیٹی کو بیچ دی ہے، آخر کون ہے کہ جس نے جعلی ویڈیو بنا کے ڈارک ویب پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ وائرل کر دی ہے۔
تو اس سمت پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کوئی ویڈیو کسی کی نہ بنائے، اصلی ہو یا جعلی ہو، یہ ایک سپریٹ ایشو ہے، لیکن ان کو بھی تحقیق کی ضرورت ہے اور اس میں بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اعظم سواتی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اور وہ روتے رہے اس پریس کانفرنس کے اندر، اور اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسے بھی تھی کہ جو اعظم سواتی صاحب کے خلاف بھی تھی، اور انہوں نے بالکل اسی کے اوپر کیا کہ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہے یہ اچھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ بھی خود بھی ظالم تھے۔ اس میں بالکل دو رائے نہیں ہے اور اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے ظلم کا، اس ظلم کے نظام کا ایک مہرہ اعظم سواتی صاحب بھی ہے، اور اسی ظلم کے نظام کو کندھا دینے اور سہارا دینے کا ایک کندھا جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کا بھی ہے۔ اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو اعظم سواتی صاحب ہر لحاظ سے کسی بھی طرح سے اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ سینٹ آف پاکستان کے ممبر بنے، لیکن انہوں نے اپنے مال کے، اپنے جائیداد کے، اپنے پیسوں کے بل بوتے کے اوپر پہلے مولانا فضل الرحمان کو شیشے میں اتارا، پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو شیشے میں اتارا اور وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ اسی ظلم اور جبر کے نظام کا ایک حصہ ہے، بلکہ حصہ نہیں بلکہ اس کو توانا اور طاقتور بنانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ایک ہاتھ اعظم سواتی صاحب کا بھی ہے، یہ بات بالکل بجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اعظم سواتی صاحب نے جب ان کے گھر میں فارم ہاؤس میں وہ پشتونوں کی ایک گائے ان کے اس پہ چلی گئی تھی اور چند پلدار درختوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، اس معاملے میں اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ظلم تھا، وہ بالکل جبر تھا، اور وہ اعظم سواتی صاحب کے جو سٹینڈر اور سٹیٹس ہے وہ اس کے خلاف تھا۔ اور پھر اس پریس کانفرنس میں جب اعظم سواتی صاحب روتے رہے اور انہوں نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ میں تو 9 بجے سوتا ہوں، 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تہجد گزار بندہ محض کسی کو اس بنیاد پر سزا دے کہ کسی کی گائے نے ان کے پلدار درخت کو نقصان پہنچایا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک تہجد گزار بندے کا شعار نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک تہجد گزار بندے کا کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے دوسری بات کی کہ میری اہلیہ جو ہے وہ بھی مہینے میں کوئی پتہ نہیں 8-10 روزوں کا انہوں نے کہا کہ 10 روزے رکھتی ہے، تو اگر وہ بھی اس وقت گھر کے اندر موجود تھی کہ جس وقت یہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، جو جانور ان کے فارم ہاؤس پہ آئے تھے اور چھوٹے بچوں کو جس طریقے سے مارا گیا، تشدد کیا گیا، پھر ان کو جس طریقے سے تانوں میں بلایا گیا، کچہریوں میں بلایا گیا، تو میرے خیال میں یہ ایک اس خاتون کا شایان شان نہیں ہے جو ہم مہینے میں 10 روزے رکھنے والی ہو۔ تو وہ اعمال کہ جو آپ کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات نہ ہو اور عملی طور پر اس کے اثرات جو ہے وہ نظر نہ آ رہے ہو، تو میرے خیال میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، روزہ تو صبر کا درس دیتا ہے، تہجد تو صبر کی درس جو ہے وہ دیتے ہیں کہ رات کو آپ اپنی رضائی کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر پھر دن میں آپ کا غصہ، آپ کا ظلم، آپ کا جبر وہی ہے اور آپ اسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ مظلوم کو دباتے ہیں، مظلوم کے اوپر اور کمزور کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے روزوں اور اس طرح کی تہجد کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ باہر کے یہ تو ایک اشارہ تھا جو میں نے دے دیا کہ لوگ جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے۔ تو میرا یہ ہے کہ اعظم سواتی نے جو کیا تھا وہ بھی غلط تھا اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اعظم سواتی صاحب اب سدھر جائیں گے؟ تو جواب میرا جو مجھے لگ رہا ہے کہ طاقت کے اور اقتدار کے نشے میں اور دولت کے نشے میں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کا سدھرنا جو ہے وہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ اسی طرح ظلم کے اس نظام کے ساتھ ہوں گے، وہ اسی طرح
ظلم کے اس نظام میں اپنے لیے، اپنے بچوں اور بیٹوں بیٹیوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے ایم پی اے کی سیٹ بھی خریدیں گے، ایم این اے کی ٹکٹ بھی خریدیں گے، سینیٹر کی ٹکٹ بھی خریدیں گے، اور ظلم کے اس نظام کے اندر جو ہے وہ اس نظام کو مزید طاقتور کرتے جائیں گے، اور وہ روتے رہیں گے کہ جب کسی اور کے ساتھ کچھ ہو، جس طرح مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے واش روم کے اندر انہوں نے کیمرے لگا دیے ہیں، تو پھر اعظم سواتی صاحب نے جو ہے مذاق اڑایا تھا ان کا۔ تو اب مریم نواز بالکل، یعنی وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی اچھی خاتون ہے اور وہ کوئی صاف ستھری اور یہ وہ کرپشن اور یہ ساری چیزیں، وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس طرح سے کسی کو تذلیل کر لینا یہ بالکل غلط بات تھی۔ لیکن اعظم سواتی اس وقت اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو جب تک کسی اور کے ساتھ ہوتا رہے گا اعظم سواتی مذاق اڑاتے رہیں گے، جب تک کوئی اور خرید و فروخت کرے گا اعظم سواتی اس کو چور اور ڈاکو کہتے رہیں گے، اور جب اعظم سواتی کے ساتھ ہوگا تو پھر اعظم سواتی صاحب روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے اور انصاف مانگتے رہیں گے، اور پھر جب اعظم سواتی صاحب خود خرید و فروخت کرتے رہیں گے تو پھر اعظم سواتی صاحب جو ہے اس خرید و فروخت کو ضمیر پروشی کا نام دے گا، اس کو صاف اور شفافیت کا نام ہوگا، اس کو تبدیلی کا نام دے گا، اور جب دوسرے لوگ کریں گے تو پھر اعظم سواتی صاحب الزامات لگاتے رہیں گے۔ تو میرے خیال میں اب وقت ہے کہ نہ صرف اعظم سواتی بلکہ تمام سیاستدان وہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے کہ اب بہت ہو گیا۔ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیاسی استحکام نہیں آ جاتا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ سموتھلی رن نہیں کر سکے گا، کوئی بھی حکومت کو نہیں چلا سکے گا۔ اس لیے اب وقت ہے کہ ان تمام چیزوں کو بالائی طاق رکھتے ہوئے ایک صاف شفاف آئین اور قانون کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے سیاست کا اس ملک میں آغاز کر دیا جائے، تاکہ ہر کسی کی عزت اور عصمت محفوظ رہے اور یہ ملک اور قوم بھی ترقی کرتی رہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شریک بھی کر سکتے ہیں۔